بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے منتمین کرنے دینے والے جواب دے گا، اس کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف وہ عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کے لیے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب دینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے: صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنے شروع کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا، بادشاہ نے درویش سے بڑھوا لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، درویش نے یہ کہہ کر بڑھوا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تھا، اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑے ہوا اور بادشاہ سے بڑھوا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو بڑھوا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ بادشاہ نے زمین پر آخری بڑھوا مارتے ہوئے کہا، اے درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالات کے جواب لینے آیا ہوں۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو، کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا آ رہا ہے، اور دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ دباتے ہوئے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اپنے رومال سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔ میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے، تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے گھر سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میرا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میرا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میری موت بھی ہو سکتی تھی۔
میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا، میں اپنے خادموں اور تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڈی اور بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، اے بزرگ، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے گوڑنا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ جب وہ آدمی بھاگ کر آپ لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڑی ہوئی بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، اے بزرگ، میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ تم جواب پا چکے ہو لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے گوڑنا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ جب وہ آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت نیک کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے یعنی موجودہ وقت۔ اس لیے یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے ہی یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ اتنا کہہ کر درویش پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔